جی، عمودن کا معنی کیا ہے؟ عمودن اور کأسن؟ کأسن سالم شیخ صاحب، پیالے کو کہتے ہیں نا، گلاس کو بھی کہتے ہیں کأسن۔ اچھا جی، ھذا سقفن کا معنی کیا ہے؟ ھذا ورق، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کاغذ، پیج۔ ھذا معلم اسم فاعل ہے، ھذا معلم۔ ٹھیک ہے، نوید صاحب یہ ہوگا نا، ھذا میں نے کہا تو ھذا کا معنی یہ ہوتا ہے۔ استاد اور معلم میں کوئی فرق نہیں ہے جی۔ جی، محمد عرفان عالم صاحب جی بتائیے۔ لفظی معنی اور لغوی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے جی۔ جی، لغوی لفظ جو ہے نا وہ ایک اصطلاحی سا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور لفظ اس کی نسبت عام لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے لفظ کا فرق ہے، اور ان دونوں کا مفہوم مطلب ایک ہی ہے، سیم ہے۔ اچھا جی، اچھا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، ھذا اس میں اشارہ جو ہے اس کا استعمال بتائیں آپ لوگ، ھذا اس میں اشارہ کا استعمال بتائیں۔ بالکل صحیح ہے، یوں بتانا ہے کہ ھذا ایسا اس میں اشارہ ہے جو مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مفرد مذکر جو نزدیک ہو، قریب ہو، ٹھیک ہے جی۔ ھذا اس میں اشارہ ایسا اسم اشارہ ہے یا ایسا اسم ہے جو مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ قریب ہو۔ اچھا اگلی بات بتائیں مجھے، آپ لوگوں نے پڑھا تھا من اور ما، تو من اور ما کا ترجمہ بتائیں پہلے، پھر اس کا استعمال بتائیں۔ من اور ما کا ترجمہ کیا ہے؟
جی تو پورا لکھ لیا کریں تاکہ بات سمجھ آ جائے نا. اب کچھ ساتھی ہیں جو لکھ رہے ہیں کون کون. ٹھیک ہے تو ساتھ میں من بھی لکھیں تو صحیح بات سمجھ آئے گی مجھے. ٹھیک ہے. اب لوگ تو آدھی بات شاید سمجھ جاتے ہوں گے, مجھے نہیں سمجھ آتی پھر. ٹھیک ہے تو آپ لوگ پوری بات مجھے بتایا کریں. صحیح ہے نا. اچھا جی. اگلی بات یہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا استعمال کیا ہے من اور ماں کا. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. من اور ما دونوں ایسے الفاظ ہیں کہ جو استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ استفہام کے لیے, سوال پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں من اور ما کے اندر فرق کیا ہے؟ من اور ما کے اندر فرق یہ ہے کہ ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے, من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے کیسے جواب دینا ہوتا ہے سوال کا؟ ہوں چلیں بہت اچھا. شباکن کا معنی کیا ہے؟ شباکن کا معنی کیا ہے؟ دروازہ. سالم شیخ صاحب بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کھڑکی بتاتے تو پھر وہ چھوٹا سا لفظ تھا نا, کھڑکی تو چھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو بڑی ساری چیز کا نام بتایا آپ نے. ٹھیک ہے. ایک بندہ تھا نا, تو اس نے کہا کہ یار میری جو ہے نا انگیجمنٹ ہوئی ہے, تو بتاؤ ذرا میں کیا گفٹ دوں اپنے ہونے والی وائف کو نا. تو اس کے دوست نے کہا کہ یار انگوٹھی دے دو. اس نے کہا کہ یار کوئی بڑی ساری چیز کا نام بتاؤ, یہ تو چھوٹی سی چیز ہے انگوٹھی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ٹریکٹر کا ٹائر دے دو. پھر بات سمجھ آ گئی ہے. تو آپ نے کہا کہ شباکن کا معنی کھڑکی کریں تو وہ تو چھوٹی سی چیز ہوگی, تو دروازہ کر دیتے ہیں. ہاں آپ لوگ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. جی اچھا جی.
جی، میز کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ میز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مکتب، بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور پتھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شجر، زبردست. کس نے کہا شجر؟ ریحان بیگ صاحب. حجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جی، چوکیدار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فرحان صاحب، آپ اس کے بارے میں پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی. اچھا جی. پنکھے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ پنکھے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مروحتن. پورا بتایا کریں. اور کمرے کی عربی کیا ہے؟ کمرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غرفتن. محمد مدثر اعوان صاحب. مدثر اعوان صاحب، آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں؟ جی. پیمانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میزان. میزان ترازو کو کہتے ہیں جی. پیمانہ میں نے پوچھا. انعام اللہ صاحب، ٹھیک ہے. محمد عرفان عالم صاحب. عرفان عالم صاحب، آپ کہاں کے ہیں؟ اچھا، انڈیا سے ہیں. صحیح ہے، زبردست. ماشاء اللہ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بکری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بکری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شاتن، بالکل صحیح، زبردست. اور یہ کمرہ ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ یہ کمرہ ہے. جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاضا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حاضی ہی. ان میں سے درست کون سے ہیں؟ یہ ہماری کلاس میں ایک ساتھی ہیں، الطاف حسین صاحب اور احمد فضل. یہ لوگ جواب نہیں دیتے ہیں سوال کا، مصروف ہوتے ہیں کہیں. جی، حاضی ہی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ہاں، حاضی ہی غرفت ان کے. اچھا جی. اینک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، یہ سائیکل ہے، اس کی عربی بنائیں. یہ سائیکل ہے، اس کی عربی بنائیں. احمد فضل صاحب، سوالوں کے جواب دیں اگر آپ کو میرے سوال سمجھ آ رہے ہیں تو. جی. محمد عرفان عالم صاحب، حاضی ہی دراجتن ہوگا.
اور یہ اجاز احمد صاحب ہیں، یہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ سالم شیخ صاحب لفظ دیکھیں نا، وہ دراجۃ المؤنث ہے لفظ نا، تو اس وجہ سے سائیکل تو مذکر ہے، بلکہ یہ سائیکل بھی اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں میاں وقار صاحب دیکھیں، اس میں دیکھ لیا کریں نا کہ لفظ کے اندر کوئی مؤنث کی علامت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ کے اندر مؤنث کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ امین صاحب لیٹ ہو لیکن جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، دیر آیت درست آیت، کوئی حرج نہیں ہے، لیٹ آنا پھر بھی معتبر ہے نہ آنے سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور کیا سنائیں گے آپ؟ جی پھول کو کیا کہتے ہیں؟ پھول کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زہرتن وردتن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ وردتن گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، زہرتن مطلقاً کسی بھی پھول کو کہتے ہیں، جی۔ تو اگر یہ جملہ ہو کہ یہ پھول ہے تو عربی کیا آئے گی اس کی؟ یہ پھول ہے۔ حاضی زہرتن آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ گلاب کا پھول ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ یہ گلاب کا پھول ہے۔ فخر اللہ صاحب حاضی ہی وردتن، بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھا ابھی آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ حاضی ہی جو اس میں اشارہ ہے اس کا استعمال کیا ہے؟ حاضی ہی اس میں اشارہ کا استعمال۔ واحد مؤنث جب وہ نزدیک ہو، ٹھیک ہے۔ صداقت شاہ صاحب دور کے لیے نہیں ہے، نزدیک کے لیے، مفرد مؤنث قریب کے لیے، جی۔ اچھا جی آگے مجھے بتائیں آپ لوگ کہ چار پائی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ چار پائی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ چار پائی ہے، وہ چار پائی ہے، تو کیسے کہیں گے؟ وہ چار پائی ہے۔ سالم شیخ صاحب حاضی وہ میں نے کہا تھا۔ احمد فضل صاحب حاضی میں نے کہا وہ چار پائی ہے۔ ریحان بیگ صاحب
وہ چارپائی ہے۔ جی دیکھیں، آپ لوگ سب جواب دیا کریں سوال کا۔ اگر کوئی ایسا ساتھی ہے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، وہ پھر بھی بتائے، ٹھیک ہے، تاکہ درست ہو سکے نا اس کا جواب۔ صحیح ہے نا؟ ابھی آپ لوگ جو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی کے ساتھ بولیں گے، گفتگو کریں گے یا کوئی کتاب پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی، جب یہاں آپ نے سبق سنایا ہوگا، ٹھیک ہے، اور درست کروایا ہوگا تو۔ جی فاروق خان صاحب، کوئی مسئلہ نہیں۔ شہ سوار جو ہوتے ہیں وہ میدان میں گرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گرنا کوئی عیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، عیب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ گرنے کے بعد اٹھے ہی نہ۔ جو بندہ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا سیکھ جائے تو وہ سب سے بڑا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو اگر آپ ایک بار سوال کا جواب غلط دے چکے ہیں، کوئی حرج نہیں، دو بار غلط بتایا کوئی حرج نہیں، تیسری بار غلط بتایا کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ جی اب تو میں نے سوال کا جواب ہی نہیں دینا کیونکہ مجھے آتا نہیں ہے یا میں غلط بتاتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی چلے کبھی تو میں ٹھیک سمجھنے لگ جاؤں گا، اور اس نیت سے آپ جواب دیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی؟ جی، یہ حضرت صحیح فرما رہے ہیں نوید صاحب کہ بھاگ گیا تو پھر بڑا نقصان ہے۔ ہاں، فرحان غفور صاحب بالکل، مستقل مزاجی سب سے بہتر چیز ہے، سب سے زیادہ معاون ہے، مددگار ہے مستقل مزاجی۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، آپ بس مستقل کلاس لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دین کا کام لیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ محمد شہریار صاحب، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، کچھ لوگوں نے نا وہ آج کل شرارتی سے لوگ ہوتے ہیں، پوسٹیں بناتے ہیں نا، تو کسی نے یہ لگایا، کہتے ہیں کہ جی باوجود اس کے کہ وہ خرگوش سو گیا تھا راستے میں لیکن کم از کم اس نے نیند تو پوری کر لی تھی۔ تو کوئی بندہ سست ہوگا نا بہت زیادہ، جو سوتا ہوگا، سونے کا بڑا شوق ہوگا، تو اس نے اس طرح کی پوسٹ بنائی تھی۔ اللہ پاک سب کو استقامت ہے جی۔ جی بس آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بس آپ لوگوں نے کلاس لینی ہے مستقل، اور چھوٹے موٹی مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بندہ پھر بھی کوشش کرے کہ میں نے مستقل مزاجی کے ساتھ کلاس لینی ہے، جو بھی ہو جائے۔ انعام اللہ صاحب، اللہ پاک آپ کے وقت میں برکت دے۔ جی، راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا نا کہ نصفہ اب انقص منہ قلیلا، ٹھیک ہے، آدھی رات عبادت کر لیں یا اس سے کم کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سونے کا حکم دیا تھا، تو اب سو جایا کریں، ٹھیک ہے۔ جی، صداقت حسین شاہ صاحب، جی بارش تو ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ جی پڑھیں جی، آگے آگے سنائیں۔ دیکھیں آپ لوگ کل بھی پوچھ رہے تھے
اکثر جو ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، جس بندے کے ذہن میں یہ سوال ہونا کہ ذالکا کس کے لیے آتا ہے، ذاکا کس کے لیے آتا ہے، تلکا کس کے لیے آتا ہے، وہ اپنی ہی کتاب کو اٹھائے دیکھے، ہر جب اس میں اشارہ ہم نے پڑھا اور اس کی تمرین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس میں اشارہ جو ہے اس کا استعمال کیسے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذاکا اس میں اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ چیز درمیانی مسافت کے اوپر ہو تو ذا کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں وہ چیز دور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ذالک دور کے لیے، ذا کا درمیانی مسافت کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ ذا کا اور ذالک ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن فرق اس میں یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تل کا اس میں اشارہ ہے، یہ مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے، تل کا مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفرد مؤنث جب دور ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ تو اب جس بندے کو یہ پریشانی ہو اس میں اشارہ کے بارے میں، وہ کیا کرے، ایک پیج لے، کاغذ کے اوپر نا تمام اسماء اشارات اب تک جو ہم نے پڑھے ہیں سب کو الگ کر لکھ لے، نوٹ کر لے، اور اس میں فرق پھر جو ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی فاروق خان صاحب، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ذالکہ سے مراد اصل میں وہ کتاب تھی جو لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تو اس وقت بہت دور تھی نا، جب جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آئے اور یہ اللہ کا کلام بیان فرما رہے تھے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے وہ کتاب مراد تھی کہ جو لوح محفوظ میں ہے، تو وہ کتنی مسافت تھی اس بیچ میں۔ ہوا اور ہیا، ہوا جو ہے یہ غائب مذکر کے لیے آتا ہے، ہیا غائب مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ذاکا اور ہوا میں فرق کیا ہے؟ ذاکا کے بارے میں تو آپ نے پڑھ لیا نا کہ ذاکا اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا جو ہے وہ ضمیر ہے، تو اس میں فرق ہے۔ آپ لوگ جب نحو پڑھیں گے نا، نحو کے اندر نا ضمیروں کا تذکرہ الگ آتا ہے، اسماء اشارات کا تذکرہ الگ آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بناوٹ بھی الگ ہے، ٹھیک ہے، ان کا استعمال بھی تھوڑا سا فرق ہے، لفظی معنی ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم فاروق خان صاحب، ہیا جمیلتن کہیں نا اللہ کے بندے، جب ہیا مؤنث کے لیے ہے تو آگے پھر جب اس کی صفت لا رہے ہیں تو وہ بھی مؤنث ہونا چاہیے نا۔ تو جمیلن تو مؤنث نہیں ہے، جمیلن تو مذکر ہے جی۔ اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا سب سے پہلے ایسا کر لیں، جس جس بندے کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، کتاب کا ایک جو ہے نا ایک پیج لیں خالی، اس کے اوپر پینسل سے نا لکھ لیں، جتنے بھی اسماء اشارات آپ نے پڑھے نا اب تک ان سب کو ایک ایک کر کے لکھ لیں۔ سب کو لکھنے کے بعد ہر ایک کا استعمال لکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپس میں فرق دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرحان غفور صاحب، اس میں فرق نہیں ہے، وہ ماں اور من میں فرق ہے،
ذاک اور ہوا میں فرق نہیں ہے یہ. جی آگے سنائیں جی. سڑک کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شاریون کہتے ہیں. اچھا وہ سڑک ہے تو اس کی عربی کیا آئے گی پھر؟ وہ سڑک ہے. ذاکا شاریون بالکل ٹھیک ہے. کاشف محمود صاحب تل کا کیوں آیا؟ ہم نے پڑھا نا تل کا تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی آگے دیکھیں. ملازم کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کاشف صاحب چلے اللہ خیر کرے گا. ہاں موظف کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں. موظف کا لفظ جو ہے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملازم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آپ لوگ مجھے بتا دیں حل ہی یا مسرورتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حل ہی یا مسرورتن. حل ہی یا مسرورتن. ہاں کیا وہ عورت خوش ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. محمد مدثر صاحب آپ عورت کو خوش نہیں لکھنا چاہتے کیا؟ آپ نے پورا جملہ کیوں نہیں لکھا؟ سالم شیخ صاحب اللہ کے بندے اس کو بھی خوش رہنے دیں. جی کیا وہ عورت خوش ہے؟ اچھا جی. ہاں، نہیں مسرورتن ہے جی مسرورتن. اچھا ٹھیک ہے. حل محمود طالب. کاشی محمود سب خوش ہوتی ہیں اللہ کے بندے کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ایسے ایک بناوٹ سی ہوتی ہے ان کا بناوٹی سا وہ غصہ ہوتا ہے ویسے خوش ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہوں ہاں کیا محمود طالب علم ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ضمیریں کتنی قسم کی ہوتی ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ وقار صاحب 2 قسم کی ہیں. ٹھیک ہے. کتنی قسم کی ہیں ضمیریں؟ ہاں یہ بتائیے آپ نے 2 قسمیں. یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وقار صاحب آپ جو ہے نا بات کو آگے لے گئے ہیں. ہم ابھی
بس ابتدائی سی باتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پڑھا ہوا ہے اسی میں سے میں نے پوچھا۔ اچھا، محمد مدثر امان صاحب 14 ہیں، طارق محمود صاحب 14 ہیں، ضمیر کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 14۔ چلیں ٹھیک ہے، میرے علم میں اتنے سال کے بعد اضافہ ہوا تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مدثر امان صاحب اور طارق محمود صاحب۔ دو کم کر دیں، 12 کر دی ہیں۔ کون کون سی ہیں 12؟ حافظ امجد سعید صاحب 8 ہیں، طارق محمود صاحب۔ اللہ کے بندے وہ 14 سیگے ہیں جو 14 آپ بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کس بندے نے کہا ہے کہ 14 ضمیریں ہیں؟ آپ لوگوں کو میں نے 3 ضمیریں پڑھائی تھیں، متکلم، مخاطب اور غائب کی، اتنی سی بات ہے، پڑھایا تھا۔ تو پھر بھول گئے سب۔ مدثر امان صاحب آپ بھی بھول گئے۔ نہیں وہ تو ہے نا، میں نے کس میں پوچھی تھی نا، تو اقسام 3 ہیں جو آپ اب تک آپ نے پڑھا نا، اس میں سے۔ محمد مدثر صاحب اللہ کے بندے، میں نے آپ لوگوں کو صرف تو نہیں پڑھانی نا، جو ہم نے عربی کے اندر پڑھا اسی میں سے میں نے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو آپ کو شاہ صاحب نے 14 بتایا نا، وہ سیغے ہیں، وہ ضمیریں نہیں ہیں، 14 سیغے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی 3 قسم کے ہیں، کچھ غائب کے ہیں، کچھ حاضر کے ہیں، کچھ متکلم کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیغے ہیں، یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے۔ انتا انتما انتم انتی انتما انتن، یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکن، لہو لہما لہم لہا لہما لہن، یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سیغے ہیں، ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا، وہ سیغے ہیں، وہ الگ ہیں۔ اور جو نحو میں آپ نے پڑھا ضمیر کی 2 قسمیں، ضمیر مستر اور بارز، یہاں پر ہم کبھی ڈسکس نہیں کریں گے ضمیر مستر اور بارز کو۔ تو آپ لوگوں نے مکس کیا نا، آپ صرف کی بات صرف میں رکھیں، نحو کی بات نحو میں رکھیں، عربی کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو عربی میں ہی رہنے دیں، پھر مکس نہیں ہوگا۔ وقار صاحب میں نے کہا کہ 3 قسمیں ہیں، متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے، غائب کی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انا نحنو یہ متکلم کی ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ انتا انتما انتم انتی انتما انتن، یہ مخاطب کی ضمیریں ہیں، جس کو حاضر کی ضمیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، یہ غائب کی ضمیریں ہیں۔ جی، یہ بات اب یاد رہے گی، سب کو یاد رہے گا، کون کون بھول جائے گا؟ نحنو جمع متکلم کی ضمیر ہے نا، جیسا کہ ہم کہ نحنو مسرورون، ہم خوش ہیں سب، ٹھیک ہے۔ جی چلیں، بہت اچھا۔
میں اکثر آنا بولتا ہوں، تو میں اکیلا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی ہوتا تو میں نہنو بولتا پھر. محمد شہریار صاحب ابھی نہیں بول سکتی، چلے میں دیکھ لیتا ہوں پھر، ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ ہیں وہ تو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. ہاں پریشان نہیں ہوں. جی. یا ضمیر جو ہے اس کا استعمال کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ یا ضمیر میں نے کہی، وہ یا حرف ندا ہے امین صاحب، وہ الگ ہے. یا ضمیر کہی میں نے. سالم شیخ صاحب آپ لوگ خود مکس کر لیتے ہیں اللہ کے بندے، آپ پھر کہتے ہیں کہ جی مکس ہو گیا، حالانکہ مکس ہونے والی بات ہی نہیں ہے. میں نے جو یا ضمیر آپ کو پڑھائی ہے وہ یا تو میں نے یوں پڑھایا ہی نہیں ہے، وہ حرف ندا ہے، اس کی بحث نحو کے اندر آپ پڑھیں گے. یا آیا ہے، ٹھیک ہے جی. جی آپ نے یہاں پر صرف اتنا بتانا ہے کہ یا ضمیر ہے، واحد متکلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی لفظ کے آخر میں ہم اسم کے آخر میں لگا دیتے ہیں جب ہم نے اس چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو. جب ہم نے اس چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو تو اس اسم کے آخر میں ہم یا ضمیر لگا دیتے ہیں، واحد متکلم کی ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی. جی جیسے کہ کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، ٹھیک ہے. وجہی میرا چہرہ. جی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں سیارتی میری گاڑی، ٹھیک ہے. امین صاحب انا واحد متکلم کی ضمیر ہے. اور یا جو ہے نا یا، یہ اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی نسبت ہم اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ہم اس اسم کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں. جی حل کا معنی ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، استفہامی ہے، استفہام کے لیے آتا ہے. جی بل، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ. کاف مکسور ہو تو مخاطب مؤنث کے لیے جی، اور کاف مفتوح ہو تو مخاطب مذکر کے لیے. جی یہ آپ لوگوں کے اب تک کے اسباق تھے، آپ لوگوں کی یہ کارکردگی تھی، ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں مزید آپ آگے کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر ہماری اگلے سنڈے کو کلاس ہوئی تو پھر دیکھتے ہیں، یا دوبارہ میں سن لوں گا یہ آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے. ابھی کنفرم نہیں ہے آف ہے یا نہیں. اور سب لوگ خیریت سے ہیں؟ عید مبارک ایڈوانس میں.
اللہ پاک آپ لوگوں کو ساری عیدیں نصیب کرے جی، خوشیاں نصیب فرمائے. ہاں اگر کلاس نہ ہوئی تو میری طرف سے بھی یہی سب لوگوں کو، ٹھیک ہے. ہوں، چھٹیوں میں آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے. جی وقار صاحب جی آمین. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی سب کو خوش رکھے. جی فرحان صاحب، یہ تو جب ہم کسی کو محبت دے رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اچھا تعلق دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد عکس پڑتا ہے آپ کا اگلے بندے کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس سے پھر آپ کو ایسے ہی احساسات ملتے ہیں. جی بالکل. امین صاحب آپ سب لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.